درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ لباس کے متعلق کچھ احادیث آپ لوگوں نے سماعت فرمائی تھیں اور آج کچھ مسائل فقہیہ اسی کے متعلق سماعت کریں گے۔ فرماتے ہیں صاحب کتاب، اتنا لباس جس سے ستر عورت ہو جائے اور گرمی سردی کی تکلیف سے بچے فرض ہے۔ اتنا لباس پہننا جس سے ستر عورت ہو جائے، یعنی جن اعضاء کا چھپانا فرض ہے اتنے اعضاء چھپ جائیں اور سردی گرمی سے بچ جائے، اتنا لباس پہننا کیا ہے؟ فرض ہے، اتنا تو پہننا ہی پڑے گا۔ اور اس سے زائد جس سے زینت مقصود ہو، اور یہ کہ جب کہ اللہ نے دیا ہے تو اس کی نعمت کا اظہار کیا جائے، یہ مستحب ہے۔ اب مثال کے طور پہ مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک چھپا رہنا، گھٹنا بھی اس میں شامل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اتنا لباس پہننا تو فرض ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کہ ستر ہو جائے اور پھر سردی سے جتنے کپڑا بچا سکے آپ کو اور گرمی سے بچاؤ ہو سکے، اتنا کپڑا پہننا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اس کے علاوہ آپ پورا پہنتے ہیں، ٹوپی لگا رہے ہیں، جبہ وغیرہ شیروانی پہن رہے ہیں یا صدری پہن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمت کا اظہار بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم پریشانی کیوں اٹھائیں؟ کم از کم اتنا لباس تو ہم پہنیں تاکہ ہمیں سکون ملے، سردی ہو یا گرمی ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ خاص موقع پر مثلا جمعہ یا عید کے دن عمدہ کپڑے پہننا مباح ہے، یعنی جائز ہے۔ اچھا کپڑا پہنے، صاف ستھرا پہنے، بہتر کپڑا جو ہو عید کے دن جمعے کے دن پہننا چاہیے، یہ مباح ہے۔ پہننا چاہیے سے مراد یعنی پہنتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اس قسم کے کپڑے روز نہ پہنے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اترانے لگے، جیسا کہ کل میں نے کہا تھا کہ ہمیشہ ایک سے ایک عمدہ جوڑا ہی نہیں، کچھ گھٹیا کچھ پرانے کپڑے جو ہوں مثال کے طور پہ وہ بھی پہننا چاہیے۔ یہ نہیں ہے بالکل نئے نئے کپڑے ہی چمکائے، تو ہو سکتا ہے تکبر میں مبتلا ہو جائے، اترانے لگ جائے۔ تو ہمیشہ ایک ہی طریقے کے نہیں، کبھی بہت اچھے ہیں تو تھوڑے سے گھٹیا کوالٹی کے، یعنی کہ پرانے بوسیدہ کپڑے جو پرانے رکھے ہوئے وہ بھی پہننا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ روز نہ پہنے کہ اترانے لگے، اور غریبوں کو جن کے پاس ایسے کپڑے نہیں ہیں نظر حقارت سے دیکھے، ایسا بھی نہ کرے کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے تو آپ خوب اچھے اچھے پہن رہے ہیں، اور جو بیچارہ اچھا کپڑا نہیں پہن پا رہا ہے، 2-4 سال پرانا کپڑا ہی استعمال کر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں، تو اسے جو ہے حقارت کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، ارے بڑا پھٹیچر آدمی ہے بھائی، اس میں تو کپڑے ہی نہیں ہیں، تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ بھئی اللہ کی عطا ہے، جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے، تو کسی کو حقارت کی نظر سے کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ جس رب نے آپ کو دیا ہے وہ رب اسے دے سکتا ہے، اور جس رب نے اسے کم دیا ہے وہ آپ سے چھین بھی سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو کسی کو حقیر بھی نہیں سمجھنا چاہیے، لہذا اس سے بچنا ہی چاہیے۔ اور تکبر کے طور پر جو لباس ہو وہ ممنوع ہے، ایسا کپڑا تو پہنے ہی نہیں جو تکبر کی وجہ سے جو پہنتا ہو، ایسا کپڑا نہیں پہننا چاہیے جس سے تکبر پیدا ہوتا ہو۔ تکبر ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پہ آپ نے خوب اچھا لباس بنایا اور آپ نے پہنا، اب تکبر آپ کو آیا یا نہیں آیا، اس کی پہچان کیسے ہو، پتہ کیسے چلے کہ آدمی کو تکبر ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں اس بات کا کہ میرے نفس میں تکبر تو پیدا نہیں ہو گیا یہ کپڑے پہننے کے بعد، یہ جوتا پہننے کے بعد، سمجھ رہے ہیں کیسے؟ فرماتے ہیں اس کی شناخت یوں کرے کہ ان کپڑوں کو پہننے سے پہلے اپنی جو حالت پاتا تھا، یعنی جیسی حالت ہوتی تھی دل کی، اگر پہننے کے بعد بھی وہی حالت ہے تو معلوم ہوا کہ ان کپڑوں سے تکبر پیدا نہیں ہوا، اور اگر وہ حالت اب باقی نہیں رہی تو تکبر آ گیا، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس میں کچھ بھی کیفیت آپ کو تبدیل لگ رہی ہے، اپنے آپ کو بہت اچھا ہی سمجھ رہے ہیں، یا اور کوئی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو سمجھنا کہ نفس جو ہے ہمیں گمراہ کر رہا ہے، تو تکبر کی یہ نشانی ہے۔ لہذا تکبر کبھی بھی نہیں آنا چاہیے، لہذا ایسے کپڑے سے بچے کہ تکبر بہت بری صفت ہے۔ تکبر تو آپ جانتے ہی ہیں کہ تکبر تو ایسی چیز ہے کہ شیطان جو ملعون قرار دیا گیا ابلیس، وہ تکبر ہی کی بنیاد پہ دیا گیا، سمجھ رہے ہیں؟ تکبر کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا آگے فرماتے ہیں جس کے یہاں میت ہوئی اسے اظہار غم میں سیاہ کپڑے پہننا ناجائز ہے۔
کسی کے یہاں انتقال ہو گیا، اب جو ہے اظہار غم کے لیے یعنی غم ظاہر کرنے کے لیے کالے کپڑے پہنتا ہے، تو یہ پہننا ناجائز ہے، نہیں پہننا چاہیے۔ اور سوگ ویسے بھی کسی بھی میت کا 3 دن سے زائد شرعی اعتبار سے جائز ہی نہیں ہے۔ سیاہ بلے لگانا بھی ناجائز ہے۔ اولاً تو وہ سوگ کی صورت ہے، دوم یہ کہ نصارہ کا یہ طریقہ ہے، نصرانیوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ سوگ کے وقت میں جو ہے یہ کالے کالے بلے لگانا اور جو ہے یہ سب کالے کپڑے پہننا، یہ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے ان سے بچے۔ ایام محرم میں یعنی پہلی محرم سے 12ویں تک 3 قسم کے رنگ نہ پہنے جائیں، اس سے بچنا چاہیے۔ کیسے؟ سیاہ یعنی کالے کپڑے، پہلی محرم سے 12 محرم تک کالے کپڑوں سے بچے۔ کیوں؟ سیاہ کہ یہ رافضیوں کا طریقہ ہے۔ اب آپ بھی انہی دنوں میں کالے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہیں تو کوئی سمجھے گا یہ رافضی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کی مشابہت سے بچنے کے لیے کالے کپڑے نہیں پہنے۔ اور سبز ہرے کہ یہ مبتدعین یعنی تعزیہ داروں کا طریقہ ہے، اور سرخ یہ خارجیوں کا طریقہ ہے۔ تو کالے، ہرے اور سرخ کپڑے ان دنوں میں نہ پہنے، اس سے بچنا چاہیے تاکہ غیروں سے مشابہت نہ ہو۔ فرماتے ہیں اور سرخ یہ خارجیوں کا طریقہ ہے کہ وہ معاذ اللہ اظہار مسرت کے لیے سرخ پہنتے ہیں، لہذا مسلمانوں کو، مومنوں کو چاہیے کہ وہ ایسے کپڑے نہ پہنیں کہ دوسروں سے ان کی مشابہت لازم آئے۔ اون اور بالوں کے کپڑے انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ سب سے پہلے سلیمان علیہ السلام نے یہ کپڑے پہنے۔ حدیث میں ہے کہ اون کے کپڑے پہن کر اپنے دلوں کو منور کرو کہ یہ دنیا میں مذلت ہے اور آخرت میں نور ہے۔ اور صوف یعنی اون کے کپڑے اولیاء کاملین اور بزرگان دین نے پہنے، اور ان کو صوفی کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ صوف یعنی اون کے کپڑے پہنتے تھے، اگرچہ ان کے جسم پر کالی کملی ہوتی مگر دل مخزن انوار الہی اور معدن اسرار نامتناہی ہوتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ والے تھے وہ موٹا کپڑا استعمال کرتے تھے، سوت وغیرہ کا، اون وغیرہ کا، موٹے موٹے کھدر کے کپڑے جو آج کے دور میں آدمی پہننا پسند ہی نہیں کرتا ہے، ایسے کپڑے وہ لوگ پہنا کرتے تھے، کھردرے ٹائپ کے جو ہوتے تھے۔ تو ایسا کپڑا پہننا جو ہے اللہ والوں کی یہ جو ہے طریقہ رہا ہے، تو اگر ہمیں نصیب ہو تو ہمیں بھی پہن لینا چاہیے تاکہ ان کی سنت ادا ہو جائے کم از کم۔ مگر اس زمانے میں اون کے کپڑے بہت بیش قیمتی ہوتے ہیں اور ان کا شمار لباسائے فاخرہ میں ہوتا ہے۔ اب خالص اون کے جو بنے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں وہ حقیقت بات یہی ہے کہ اس وقت جو ہے غریب آدمی انہیں پہنتا تھا، اور آج کے دور میں امیر پہن سکتا ہے، غریب آدمی ان کو نہیں پہن پائے گا کیونکہ وہ قیمتی ہوتے ہیں، زیادہ پیسوں کے ہیں، تو ہر آدمی تو نہیں خرید سکتا انہیں۔ تو کہتے ہیں ان کا شمار آج کے زمانے میں اچھے لباس میں ہوتا ہے۔ یہ چیزیں فقراء غرباء کو کہاں ملیں، انہیں تو عمراء اور رؤساء استعمال کرتے ہیں۔ فقہاء اور حدیث کا مقصد غالباً ان بیش قیمت اونی کپڑوں سے پورا نہ ہوگا، بلکہ وہی معمولی دیسی کمبل جو کم وقعت سمجھے جاتے ہیں ان کے استعمال سے وہ بات پوری ہوگی۔ اچھا آگے فرماتے ہیں پاجامہ پہننا سنت ہے۔ پاجامہ پہننا سنت ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ ستر عورت ہے۔ پاجامہ جب آدمی پہن لیتا ہے تو ہر طریقے سے بدن چھپ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اسے سنت کیوں کہا؟ فرماتے ہیں اس کو سنت بہی معنی کہا گیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پہنا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تہمت پہنا کرتے تھے، پاجامہ پہننا ثابت نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے رسول نے پاجامے کو پسند ضرور فرمایا، سمجھ رہے ہیں، پسند کیا کہ بہت اچھا ہے، پہننا چاہیے، مگر اللہ کے رسول کی عادت کریمہ تھی کہ آپ تہمت استعمال کرتے تھے، تو سرکار کی سنت تو تہمت باندھنا ہی ہے، مگر چونکہ اللہ کے رسول نے پسند فرمایا اس لیے اسے سنت کہا گیا اور صحابہ کرام نے پاجامہ استعمال کیا ہے۔ لہذا پاجامہ جو ہے تہمت سے زیادہ بہتر بہی طور ضرور ہوتا ہے کہ اس سے ستر ہو جاتا ہے۔ تہمت آپ کا کبھی اڑ بھی سکتا ہے، کھل بھی سکتا ہے، مگر پاجامہ پہن لیا تو ستر زیادہ ہوتا ہے، مگر پاجامہ بھی ڈھیلا ڈھالا ہو، یہ نہیں ہے بالکل چست جیسے آج کل چل رہے ہیں تو اس میں ہر عضو الگ ہی دکھائی دیتا ہے۔
خاص کر لوور جو آج کل چل رہے ہیں، یہ کھچنے والا کپڑا جو ہوتا ہے، اور جو لوور خالی پہن لیتے ہیں لڑکے ہمارے نوجوان، وہ نہایت ہی خراب کپڑا ہے۔ ہاں اگر اوپر سے جیسے جبہ آپ پہنے ہوئے یا پھر کرتا وغیرہ پہنے ہوئے نیچا ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس کوئی دکھائی نہیں دے گا، اوپر سے کپڑا پڑا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ مگر صرف وہی پہن لینا وہ چپک جاتا ہے بالکل، سمجھ رہے ہیں۔ آپ پیچھے کھڑے ہوئے ہوں تو بالکل اعضاء ظاہر ہوتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں، تو ایسا کپڑا نہیں پہننا چاہیے۔ ایسے کپڑے سے بھی بچنا چاہیے جس میں اعضاء ظاہر ہوتے ہوں۔ مرد کو ایسا پاجامہ پہننا جس کے پائچے کے اگلے حصے پشت قدم پر رہتے ہوں مکروہ ہے، یعنی اتنا نیچا کہ ٹخنوں سے نیچا ہو اور پاؤں اس کا چھپ رہا ہو، تو ایسا کپڑا کیا ہے پہننا مکروہ مردوں کے لیے۔ کپڑوں میں اسبال یعنی اتنا نیچا کرتا جبہ پاجامہ تہمد پہننا کہ ٹخنے چھپ جائیں ممنوع ہے، نہیں پہننا چاہیے۔ یہ کپڑے آدھی پنڈلی سے لے کر ٹخنے تک ہوں، یعنی ٹخنے نہ چھپنے پائیں، ٹخنے چھپے نہیں، ٹخنوں سے تھوڑا اوپر ہو، ٹخنے کے اوپر والا جو حصہ ہے وہاں تک ہو چلے گا، مگر ٹخنے کے نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ مگر پاجامہ یا تہمد بہت اونچا پہننا آج کل وہابیوں کا طریقہ ہے، لہذا اتنا اونچا بھی نہ پہنے کہ دیکھنے والا آپ ہی کو وہابی سمجھ بیٹھے، سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ان کو تو ضد ہے اس بات کی کہ بالکل آدھی پنڈلی تک ہی رکھنا ہے۔ تو یہ کوئی تاکیدی حکم تو نہیں ہے کہ صاحب آدھی پنڈلی تک ہی آپ کو رکھنا ہے، آدھی پنڈلی تک مومن کا اظہار ہے، اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے نیچا نہیں کر سکتے آپ۔ ٹخنا چھپانا منع ہے تو آپ ٹخنے سے تھوڑا اوپر کر لیجیے، یہ کیا کہ آدھی پنڈلی تک ہی ہم ضد کر کے رکھیں گے۔ اب اگر تھوڑا سا اور کسی نے کھینچ دیا یا ہوا چلی تو پتہ لگا گھٹنا ہی کھل جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ جو ہیں اتنا نیچا پہنتے ہیں کہ پاؤں دکھائی نہیں دیتا، کچھ لوگ جو ہے اتنا اونچا پہننے کی کوشش میں ہیں کہ گھٹنے تک پہنچا دیا، بلکہ گھٹنے سے بھی اوپر انڈر ویئر اور نیکر پہن کر کے گھوم رہے۔ افراط و تفریط ہے، کوئی تو گھٹنا تک کھولے ہوئے ہے اور کوئی ٹخنا تک چھپائے ہوئے ہے۔ تو بیچ کا راستہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور بیچ کا راستہ وہی ہے جو اہل سنت والجماعت کا ہے، یعنی ٹخنا چھپا ہوا نہیں ہونا چاہیے، البتہ اتنا بھی اونچا نہ کر لے کہ گھٹنا کھلنے کی نوبت آ جائے۔ موٹے کپڑے پہننا اور پرانے ہو جائیں تو پیبند لگا کر پہننا اسلامی طریقہ ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ جب تک پیبند لگا کر پہن نہ لو کپڑے کو پرانا نہ سمجھو، اور بہت باریک کپڑے نہ پہنے جس سے بدن کی رنگت جھلکے، خصوصاً تہمد اگر یہ باریک ہے تو ستر عورت نہ ہو سکے گا۔ اس زمانے میں ایک بلا یہ بھی پیدا ہو گئی ہے کہ ساڑی کا تہمد پہنتے ہیں جس سے بالکل ستر عورت نہیں ہوتا، اور اسی کو پہن کر بعض لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، ان کی نماز بھی نہیں ہوتی کہ ستر عورت نماز میں فرض ہے۔ بعض لوگ پاجامہ اور تہمد کی جگہ دھوتی باندھتے ہیں، دھوتی باندھنا یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے اور اس سے ستر عورت بھی نہیں ہوتا ہے۔ دھوتی سمجھ رہے ہیں نا، جیسے کانچ لگاتے ہیں وہ ایک پلو لے کر کے اور نیچے سے نکال کے پیچھے لگایا، تو ہم کو یہ نہیں پہننا چاہیے۔ کیوں بھئی، ہم مسلمان ہیں، ہمیں گھٹنا چھپانا بھی فرض ہے، اس کا چھپانا بھی اسلام نے جو ہے لازم قرار دیا ہے۔ اب وہ جب پلو نیچے سے لا کر کے اوپر گھرس لیا جاتا ہے تو پوری ران تک کھل جاتی ہے اس سے، تو یہ دھوتی جو ہے ہم لوگوں کا طریقہ نہیں ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ فرماتے ہیں چلنے میں ران کا پچھلا حصہ کھل جاتا ہے اور نظر آتا ہے، لہذا اسے بھی نہیں پہننا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ نبی وعلیہ آلہ وصحبہ۔